وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا؟ داؤد علیہ السلام کو غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد نے پتھر کو اپنے گوپن میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیز رفتاری سے جالوت کے ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگی اور اس کے بھیجے کو پاس کر کے پیچھے سے نکل گیا۔ جالوت اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ السلام علیکم، ویلکم جی، نمستے، ست سری اکال جی، آیانو پخیر راغلی۔ میں ہوں عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج ہم سننے والے ہیں جالوت اور طالوت کا واقعہ، اور یہ ویڈیو پبلش کیا ہے امبر وائس نے۔ اور اس بھائی کا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں اگر پسند آئی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ایسا دیو قامت شخص جسے دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا۔ تاریخ کا وہ قد آور سپاہی جس کا سامنا کرنے کی جرت بڑے بڑے سرما میں نہ تھی، لیکن ایک غریب چرواہے نے اسے ایک وار میں کیسے پچھاڑ دیا۔ وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا؟ قدیم صحیفوں، روایتوں اور تاریخ میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو پہاڑوں جیسی بلند قد و قامت رکھتے تھے، جنہیں ہم آج جائنٹس کہتے ہیں، جن میں قوم عاد، اوج بن انق، جبارین اور نیفیلیم جیسے نام مشہور ہیں۔ یہ دیو دراصل کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں کی طرح خد و خال اور بناوٹ کے مالک تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ دیو ہیکل لوگ دراصل کسی مافوق الفطری مخلوق اور انسان کے باہمی تعلقات سے پیدا ہوئے تھے۔ انہی جائنٹس میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ بائبل میں اسے گولیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جالوت کے متعلق جاننے سے قبل ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیسے تھے۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملک کے نظام کو چلاتا، اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اور دستور یوں چلتا تھا کہ بادشاہی یہودا ابن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب کے خاندان میں ہوتی تھی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اس وقت ان میں حضرت شموئیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک بربر قوم آباد تھی جسے کنانی یا عمالقہ کہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر لوٹ مار اور حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ بربر قوم فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں میں آباد تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل سے زمینیں چھین کر ان کو مغلوب کر دیا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں اور صالحین کو قید کر دیا اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا، جو یہودیوں کے لیے ایک بابرکت صندوق تھی۔ تابوت سکینہ کے جانے کے بعد ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی اور دشمن ان پر حاوی ہو گئے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھے۔ چمڑا پکا کر اور بکریوں کو چرا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان تنازعات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔
लिहाजा तालूत के बादशाह बनने के बाद फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस ताबूत को बनी इसराइल के पास ले आए, जिससे लोगों को उनकी बादशाहत और नबी की सच्चाई का यकीन हो गया। बादशाह बनने के बाद हजरत तालूत ने बनी इसराइल को जालूत के खिलाफ उठ खड़े होने की दावत दी। जब हजरत तालूत ने बनी इसराइल के लश्कर को लेकर उस जालिम जालूत से मुकाबले के लिए बैतुल मुक़द्दस से रवाना हुए तो उनके लश्कर की इस तरह आजमाइश हुई कि रास्ते में उन्हें एक नहर मिला। ये नहर उर्दून और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़ था। उन्हें उस वक्त सख्त प्यास भी लगी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो मेरे बंदे हैं वो इस नहर से पानी ना पिए, और जो इससे पानी पिएगा वो नाफरमान हो जाएगा। लेकिन जो शदीद प्यासा हो उन्हें ये इजाज़त है कि वो एक चुल्लू अपने हाथ से पानी पी सकते हैं। इस सख्त गर्मी में सामने पानी मौजूद होने के बावजूद वो दिल भर कर पानी न पी सकते थे। ये अल्लाह की तरफ से एक सख्त आजमाइश थी। जो नाफरमान लोग थे वो बेसब्र हो गए और खूब पानी पिया, जिससे उनके होंठ सया हो गए और उनकी प्यास और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कौम अमालका से लड़ने की हिम्मत भी खो दी, जबकि फर्माबरदार बंदों ने हुक्म के मुताबिक सिर्फ एक चुल्लू पानी पिया। ये एक चुल्लू पानी ही उनके लिए काफ़ी हो गया और उनकी प्यास बुझ गई। एक कौल के मुताबिक लश्कर तालूत की तादाद 80,000 थी, जिसमें सिर्फ 313 लोगों ने अल्लाह की इताअत की और पानी न पिया। इस मुनासबत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में सहाबा से फरमाया था कि हमारी तादाद हज़रत तालूत बादशाह के लश्कर की जैसी थी, जिसने आपके साथ नहर पार की और दुश्मन पर गलबा पाया था। जब बनी इसराइल ने नहर पार किया तो जालूत की फ़ौज सामने खड़ी थी। बनी इसराइल ने ईला की वादी में खैमा गाड़ दिया और वहां जमा हो गए। दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर में उनका सरदार जालूत, जो निहायत ही कद आवर और ताकतवर शख्स था, वो मैदान में उतरा। जालूत एक पहलवान था। इसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था। वो पीतल का जर्रा पहनता था जिसका वजन 5000 मिस्काल था। उसके हाथों में एक भाला था जो लोहे का था और जिसका वजन 600 मिस्काल था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 30 रतल था। जालूत ने रजस पढ़ा और बनी इसराइल को ललकारा। जालूत और उसके लश्कर को देखकर बनी इसराइल सहम गए। वो आपस में कहने लगे, आज तो हम लड़ने की ताकत नहीं रखते। इनकी बातें सुनकर उन 313 मुजाहिदों ने कहा, ए अल्लाह, हमें सब्र दे, साबित कदम रख और कौम कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। जब दोनों फ़ौजें मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार हो गईं तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसे अता करूंगा। ये फरमान सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम उम्र और कमज़ोर थे। उनकी गरीबी और मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर और उसकी उजरत से गुजर बसर किया करते थे। जब तालूत ने एक कमसिन बच्चे को अपने मुकाबले पर देखा तो कहने लगा, चला जा, मैं तुझसे लड़ना पसंद नहीं करता। हज़रत दाऊद ने फरमाया, लेकिन मैं पसंद करता हूँ कि तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम को गुलैल के साथ पत्थर फेंकने में काफ़ी महारत हासिल थी। हज़रत दाऊद ने पत्थर को अपने गोफन में रखा और बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्हें जालूत की तरफ चलाया। पत्थर तेज रफ्तारी से जालूत के नाक और खोपड़ी के दरमियान लगी और उसके भेजे को पास पास करके पीछे से निकल गया। जालूत उसी वक्त ज़मीन पर गिर पड़ा और उसका काम तमाम हो गया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल निहायत ही खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन हुई। अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उन्हें बादशाह बना दिया। फिर पूरे 40 साल बाद जब हज़रत तालूत का इंतकाल हुआ तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपको नबूवत के ओहदे पर फायज कर दिया। हज़रत दाऊद बनी इसराइल के पहले शख्सियत थे जिन्हें बादशाहत और नबूवत दोनों अता की गई थी। हमने देखा कि हज़रत दाऊद के पास न तलवार थी, न ढाल और न भाला, सिर्फ एक गुलैल था जिसे आपने उस देव हैकल जालूत को एक पत्थर से मार गिराया।
حضرت داؤد اور جالوت کے اس واقعے میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو تو ہم کسی بھی مشکل سے سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی حضرت داؤد کی طرح مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہمیں ہر طرح کی لڑائی لڑنے کی طاقت و قوت عطا کر دیتا ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں۔ کیا بات ہے یار، زبردست امیزنگ ویڈیو ہے یار، اور ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک اگر ہم اللہ پر یقین کریں، وہ بھی پختہ یقین کریں، تو اللہ تعالی ہمارا ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ اس بھائی کا خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ تو جالوت اور طالوت کا واقعہ ہم نے سنا، بہت ہی زبردست واقعہ ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ نے بھی یہ واقعہ پورا سنا ہوگا۔ تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں یہ ویڈیو کیسی لگی، تمز اپ فار دس ویڈیو۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے، آج کی ریئیکشن ویڈیو۔ ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ریئیکشن ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ریئیکشن ویڈیو میں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔